کہ بار بار توجہ دلائیں گے کہ یاد رکھیں کہ اصل جو خصوصیت ہے مذہب حق اہل بیت کی، اور وہ خصوصیت بھی اہل بیت کی وجہ سے ہے، وہ معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں توحید کے، یہ بھی ہماری خامی ہے، کیونکہ ہم ائمہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام کا حکم یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے چھپے ہوئے رازوں کو اور ان کی خباثتوں کو اور ان کی خیانتوں کو کھول کھول کر بیان۔ ہم اگر اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے توحید لیتے تو آپ جانتے ہیں کون سی توحید ملتی؟ وہ توحید کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم بتایا جا رہا ہے، کہ جس کے گورے گورے گال ہیں، موٹی موٹی رانے ہیں، گھنگریالے بال ہیں، جو تخت پہ بیٹھتا ہے تو تخت چر چر کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بس ایک چیز کی جانب توجہ رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اہل بیت سے ملا، تو سب سے پہلے یاد رہے کہ توحید واقعی اگر کہیں سے ملے گی تو اہل بیت سے۔ اب جب روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اہم ترین چیز کیا ہے؟ ولایت، تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی غلو کر دیا، یعنی ولایت توحید سے زیادہ اہم ہے، نبوت سے زیادہ اہم ہے۔ کہا جائے گا ایک اعتبار سے نہ، ایک اعتبار سے ہاں۔ ہاں کس اعتبار سے؟ اگر ولایت ہوگی تو صحیح توحید ملے گی، اگر ائمہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو صحیح معرفت رسول اللہ ملے گی۔ تو اب اگر اندازہ لگانا ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کامیاب ہوئے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نظریہ توحید جو اہل بیت نے دیا وہ ایکسیپٹیبل ہے، یا جو دشمنان اہل بیت نے دیا وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ معرفت رسول کی جو اہل بیت علیہم السلام نے دی وہ قابل قبول ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے والی، یا وہ معرفت رسول کے جو صحاح ستہ سے دوسری جگہ سے مل رہی ہے؟ یہ بعض باتیں لوگوں کو آج کی تاریخ میں ممکن ہے سخت لگ رہی ہوں، صحاح ستہ کی بات آ گئی، لیکن رسول اللہ کا اگر دفاع کرنا ہوگا تو آپ کو اس کو کنڈیم کرنا ہوگا۔ 6 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کیا جا رہا ہے ان کی ایک زوجہ کو کمسن بنا کر، اور ان کی زوجہ کو کمسن بنایا جا رہا ہے کس کی ٹکر میں؟ حضرت خدیجہ کی ٹکر میں۔ لیکن یہ فضیلت ان کی نہیں بیان ہو رہی محترمہ کی، یہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ جب ہم نے 6 سال پہلے ڈسکس کیا تھا، بعض ہماری امام بارگاہ کے لوگ کہہ رہے تھے اب تعصب کی بات کر رہے ہیں۔ آج یہ چیز کھل کے آئی سامنے کی نہیں آئی؟ آج لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے 6 7 8 سال پہلے کی تھی، کہ یہ محترمہ طلاق شدہ تھی، کم سے کم 24 25 سال کی تھی منیمم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ان کا ایک بھی مقایسہ کسی چیز میں نہیں تھا، کسی چیز میں، کیونکہ جو بھی صفت مان لی جائے بہترین سے بہترین وہ سب حضرت خدیجہ میں تھی۔ مثال کے طور پر کیا مانی جاتی ہے دنیا میں صفت یا دینی اعتبار سے؟ شجرہ، تو جناب خدیجہ اور اشرف الانبیاء کا شجرہ ایک تھا، 3 واسطوں سے جا کے یہ مل جاتے تھے۔ پہلی بیوی ہونا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ، بچہ ہونا فضیلت ہے، اور بیٹی بھی ایسی کہ جو رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر ہے تو وہ حضرت خدیجہ۔ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی نہ لانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ۔ مالدار ہونا فضیلت ہے، مال شوہر پر لٹانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ۔ اسلام لانا فضیلت ہے تو حضرت خدیجہ۔ شوہر کی خوشی مراد ہو تو حضرت خدیجہ۔ 9 بیویاں موجود تھیں، یاد کر کے روتے تھے حضرت خدیجہ کو۔ بعض خواتین ناراض ہو جاتی تھیں کہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے تو اس میں سے اچھا خاصا حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے تھے یہ سہیلیاں ہیں حضرت خدیجہ کی، ان سہیلیوں نے خدیجہ کو خوش رکھا ہے، جانور بھی ذبح ہو رہا ہے تو اچھا خاصا جو ہے وہ جی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو چلا گیا۔ تو کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی میں ہو۔ حسن و جمال کی بات ہو تو یاد رکھیں کہ وہ حضرت خدیجہ۔ اب خالی معاملہ تجارت میں مہارت ہو، علم میں حضرت خدیجہ، علم سے تو ہوتا تھا سارا کام۔ اب آ جائے معاملہ حسن و جمال کا تو وہ جمیلۃ العرب بھی تھی، یاد رکھیں، سیدۃ العرب بھی تھی، ام الیتامہ بھی تھی، ویلفیئر کے کام بھی کر رہی تھی۔
بیواؤں کی ماں بھی کہتی تھیں ام الاراملہ، بیواؤں کی کفالت فرماتی تھیں. وہ اشرف الانبیاء کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی ماں تھیں، یتیموں کی، بیواؤں کی، پریشان لوگوں کی. اب ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی وہ تو 40 سال کی بھی، جبکہ اقوال 25 کے بھی ہیں، 28 کے بھی ہیں، پکڑا 40 کو. اب دیکھیں 25 کی ہے یعنی ہم عمر تھی، 28 کی 3 سال بڑی، لیکن کون سا قول پسند آتا ہے؟ 15 سال بڑا. پر یا ان کو بوڑھا کر دو یا ان کو بالکل ہی کم کر دو، بس ایک فضیلت ہے بس، اور وہ بھی ثابت نہیں. لیکن اگر ان کو عام کہتے ہیں کہ ان کو آپ 40 کا نہیں 60 کا کر دو. بابا سوال یہ پیدا ہوگا یہ جو ساری صفات تھی شجرے کی اور ایمان کی اور اسلام کی اور قربانی کی، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ کر دو 60 کا کر دیا. بابا 60 کا کرنے کے بعد اور فضیلت بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. کیونکہ بات یہ ہوگی کہ اشرف الانبیاء نے اپنی زندگی کا بہترین وقت جو گزارا وہ ان خاتون کے ساتھ گزارا. کیونکہ شادی آپ نے کب کی؟ جب 50 سال یعنی پورے 25 سال سے زیادہ انہوں نے جناب ختیجہ کے ساتھ گزار دی. اب آپ ان کو جتنا بوڑھا بنائیں گے نا اتنی فضیلت ثابت ہوگی، جتنا بوڑھا بنائیں گے اتنی فضیلت ثابت ہوگی. کہا جائے گا بالآخر ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ یہ بڑھاپے والا نقص جو بیان کیا جا رہا ہے اگر تھا بھی تو وہ فضائل اتنے غالب تھے کہ وہ تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے عمر وغیرہ کو. تو سب سے بڑی فضیلت تھی جناب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا میں. اور پھر ذہن میں رکھیں کہ ان کے بعد اگر کوئی زوجہ تھی جو صحیح معنی میں ماں تھیں، مومنین کی نہیں خالی صرف، مولا علی کی بھی اور جناب سیدہ کی بھی، وہ تھیں حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا. اب یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اس لقب پر ام المؤمنین پر بڑا ڈسکشن کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ان قریب اس کے اوپر ہمارے ڈسکشن آئے گا کہ ام المؤمنین کے صرف ایک معنی ہے علماء اہل سنت اور خصوصاً مفسرین کے نزدیک، اور وہ معنی یہ ہے کہ ان سے شادی نہیں، باقی اور کوئی فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ثابت ہوتی؟ کہ جب وہ قائل ہیں کہ اشرف الانبیاء کی ماں بھی کافر ہو سکتی ہیں، انبیاء کی مائیں بھی کافر ہو سکتی ہیں، تو مومنین کی ماں کے لیے کون سی شرط کی ضرورت ہے؟ پھر بالکل لاجیکل بات ہے. یعنی کس نے کہا کہ جو مومنین کی ماں ہوگی وہ بہت سالڈ ہوگی ایمان میں؟ بابا جب اشرف الانبیاء کی والدہ کے لیے آپ قائل نہیں ہیں کہ وہ مومنہ ہوں گی، جب باقی انبیاء کے ماں باپ کے لیے آپ قائل نہیں ہیں، تو اب اگر ہم جیسوں کی ماؤں کے بارے میں یا تمام مومنین کی ماؤں کے بارے میں کہاں سے ایمان ثابت ہو جائے گا؟ تو تمام مفسرین اہل سنت کے نزدیک یاد رکھیں کہ اس کے معنی ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی.